بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ دوسرے دن مہاراجا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج اوپر آ گیا تھا۔ اس نے غار میں دیکھا، وہاں نہ پنڈت تھا نہ اژدھا، لچھمن پال بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا، باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی، سیلاب گزر گیا تھا، خیمے کھڑے کیے جا رہے تھے۔ مہاراجا نے کسی سے کہا کہ پنڈت کو بلا لائے۔ پنڈت آیا تو مہاراجا نے اس سے پوچھا، رات اژدھا کو مار دیا گیا تھا؟ وہ اژدھا نہیں تھا، دیوتا تھا۔ پنڈت نے کہا، وہ آپ کو وہی بات کہنے آیا تھا جو میں ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں بھی اسے اژدھا ہی سمجھا تھا۔ کوئی انسان اتنے بڑے اژدھا پر قابو نہیں پا سکتا۔ مجھے اشارہ ملا تو میں نے اسے رسے سے قابو کر لیا۔ آپ سو گئے، پھر راجکمار چلا گیا تو اژدھا نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس نے کہا کہ مندروں کی تباہی اور ہماری توہین کا انتقام لو۔ ہماری روحوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو کلیاں چمک چمک کر ہمارا راستہ روشن کرتی ہیں اور بارش ہمارا راستہ دھو ڈالتی ہیں۔ ہم اپنی بجلیاں ان پر بھی گرا سکتے ہیں جنہوں نے ہماری روحوں کو تکلیف دی ہے، لیکن ہم انہیں باز آ جانے کا موقع دے رہے ہیں۔ دیوتا نے مجھے کہا کہ میں اپنے راجا سے کہوں کہ اپنی راجدھانی میں مسلمانوں کی اذانیں بند کرو، یہ آوازیں ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ دیوتا کہاں چلے گئے ہیں؟ مہاراجا قنوج نے پوچھا۔ کہاں گئے ہیں؟ جہاں سے آئے تھے۔ پنڈت نے کہا، میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی ہے۔ آپ کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ سخت ناراض تھے۔ کہتے تھے کہ ان کی بجلیاں ان پہاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑنے آئی تھیں، ہم سب کو جلا کر بھسم کرنے آئی تھیں۔ دیوتا کہتے تھے کہ مہاراجا کا خزانہ دفن کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نرتکی یعنی رقاصہ کی قربانی دو۔ ان کے اشارے پر میں نے رقاصہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ نندیا، پنڈت نے جواب دیا۔ نہیں، مہاراجا راجیاپال نے کہا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نندیا کی قربانی نہیں دوں گا۔ آپ غزنی کے سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رانی نے خشمگی لہجے میں کہا، کیا آپ دیوتاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نندیا کی قربانی دی جائے گی۔ تم چپ رہو، مہاراجا نے گرج کر کہا۔ پتی دیوتا نہیں ہو سکتا، رانی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ دیوتا پتی ہو سکتا ہے۔ مجھے دیوتاؤں کا حکم ماننا ہے، آپ کا نہیں۔ پتا جی، راجیاپال کے بیٹے نے جو قریب ہی کھڑا تھا، اس نے کہا، مجھے تلوار کا دھنی آپ ہی نے بنایا تھا۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ ایک بیٹے کی تلوار اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ کوئی سپوت اپنا وطن اور اپنا مذہب اپنے باپ پر قربان نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی مہاراج جو کہتے ہیں وہی ہوگا۔ پتا مہاراج، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنا دھرم چھوڑ نہیں دیا، لیکن آپ نے غزنی کے سلطان کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر سوار کر لیا ہے۔ مہاراجا راجیاپال نے جب اپنی رانی اور اپنے بیٹے کا رویہ دیکھا تو وہ دب گیا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس نے پنڈت سے یہ پوچھنے کی بھی جرات نہ کی کہ دیوتاؤں نے صرف اسی کو تباہ کرنے کا تہیہ کیوں کر رکھا ہے۔ متھرا قنوج سے زیادہ مقدس جگہ تھی۔ وہاں کرشن مہاراج نے جنم لیا تھا۔ تھانیسر کا مندر بھی ہندوؤں کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی۔ وہاں گھنٹیوں، شنکھوں اور بھجنوں کے بجائے اذانیں گونج رہی تھیں۔ دیوتاؤں نے وہاں کے راجوں مہاراجوں کو اژدھا بن کر نہیں ڈرایا تھا۔ مہاراجا نے دیکھا کہ اس کی رانی اور اس کے بیٹے پر دیوتاؤں کا خوف طاری ہو گیا ہے، تو وہ کچھ کہے بغیر اس غار میں چلا گیا جس میں اس نے خزانہ رکھوایا تھا۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب۔ قنوج کے بڑے مندر کے سامنے ایک آواز گرج رہی تھی۔ یہ آواز اس خطیب کی تھی جو غزنی سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا۔ غزنی کی فوج کے ساتھ چند ایک امام بھی ہوا کرتے تھے۔ جتنی فوج ایک جگہ اکٹھی ہو،
وہ نماز باجماعت پڑھا کرتی تھی۔ فرصت کے وقت امام اپنے اپنے دستوں کا ایمان اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے واعظ سنایا کرتے تھے۔ غزنی کا خطیب قنوج کے بڑے مندر کے چبوترے پر کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے غزنی کی فوج کھڑی تھی، اس کے پیچھے قنوج کے جنگی قیدی کھڑے تھے۔ یہ ہے ہندوؤں کا مذہب، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ دیکھ لو ان کے خداؤں کے ٹکڑے تمہارے قدموں میں پڑے ہیں۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تم یہاں کوئی ملک فتح کرنے کے لیے اور یہاں لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں ایک باطل مذہب کی بیخ کنی کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم سوال پوچھنا چاہو گے کہ ہم نے ہندوستان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرزمین عرب کا ایک مجاہد محمد بن قاسم ایک مسلمان لڑکی کی پکار پر یہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں ایک بڑے جابر اور ظالم راجا کو شکست دی، لیکن یہ نوجوان قہر اور دہشت بن کر نہیں آیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کی تلوار چٹانوں کو کاٹ سکتی ہے اور مسلمان کا حسن سلوک پتھر کو موم کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہاں کے پتھروں کو موم کر دیا اور یہاں کے بت اپنے آپ ٹوٹنے لگے۔ ہندو جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ شمال مغرب ہندوستان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو گیا اور یہ مقدس روشنی سارے ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مجاہد کو مجرم بنا دیا گیا، مگر محمد بن قاسم ایک ناہنجاز خلیفہ کے قہر کا نشانہ بن گیا۔ ہندوستان سے وہ گیا تو ہندوؤں کے باطل مذہب نے پھر سر اٹھایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجدیں مندر بنتی چلی گئیں اور ہندو نے ریاکاری اور دہشت گردی سے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ غزنی کے مجاہدوں، تم صرف غزنی کے پرچم کے نہیں، اسلام کے علم بردار ہو۔ یہ خطہ جو دارالاسلام بن گیا تھا بت خانہ بن گیا، حق پر باطل غالب آنے لگا۔ اس باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ قوم جو ہندو کہلاتی ہے سانپوں کی نسل سے ہے، اس کی خصلتیں زہریلے سانپوں سے ملتی ہیں اور یہ قوم سانپوں کے پجاری ہے۔ اس کے ہاں خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی تصور نہیں۔ جس دریائے گنگا اور جمنا کو تم نے روندا ہے اور اسے بارہا عبور کیا ہے، انہیں بھی ہندو اپنے دیوتا کہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے غلیظ پانی کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں نہا کر کہتے ہیں کہ گناہ دھل گئے ہیں۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے تو اسے دیوتاؤں کا قہر کہتے ہیں اور مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ اژدہے کو دیکھ لیں تو اسے دیوتا کہتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درندے معصوم بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیتے ہیں اور ان کے خون سے ان بتوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ کیا انسانی عقل اس درندگی کو نیکی کہہ سکتی ہے؟ اسے تم عبادت کہہ سکتے ہو؟ اسلام کے پاسبانوں، تم یہاں پنڈتوں کی اس ریاکاری کا قلع قما کرنے آئے ہو۔ اگر تم نے اس مذہب کو جڑوں سے نہ اکھاڑ پھینکا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خون کی پیاسی رہے گی۔ یہ قوم جو چند ایک توہمات اور اپنے بے بنیاد عقیدوں اور رسموں کو مذہب کہتی ہے، مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہیں گی۔ یہ کوئی مذہب نہیں۔ ان لوگوں کے پنڈتوں نے ان پر خوف طاری کر کر کے اپنے فریب کاری کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ اگر ان کا مذہب سچا ہے تو ان کے ان خداؤں سے جو تمہارے قدموں میں پڑے ہیں کہو کہ ہم سے اپنی توہین کا انتقام لیں۔ رات جو گزر گئی ہے بجلی کے دھماکوں سے کانپ رہی تھی، کیا تم اطمینان کی نیند نہیں سوئے رہے؟ کیا گزشتہ رات کی طوفانی بارش نے تمہیں ذرا سا بھی پریشان کیا تھا؟ نہیں، بجلیاں اور طوفان کسی مسلمان کو نہیں ڈرا سکتی۔ گر تم رات کو ہندوؤں کو دیکھتے، وہ ساری رات ہاتھ جوڑ کر خوف سے کانپتے، ہری رام ہری کرشن کا ورت کرتے رہتے۔ حق و صداقت اور ایمان تمہاری قوت ہے، اس کے سامنے کوئی قلعہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے خون کے جو قطرے اس زمین پر گریں گے وہ گلو لالا کی صورت میں کھلیں گے اور یہ زمین اللہ کے نور سے گل رنگ ہو جائے گی۔ قنوج کی فتح کا دھماکہ 150 میل دور کالنجر میں اور اتنی ہی دور گوالیر میں بھی سنائی دیا۔ قنوج سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کالنجر جا پہنچے اور وہاں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔
اور وہاں کا مہاراجہ لاپتہ ہے۔ کلنجر کا راجہ گنڈا ایک مدت سے یہی ایک خبر سن رہا تھا کہ غزنی کے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور فلاں راجہ بھاگ گیا ہے، یا اس نے ہتھیار ڈال کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی ہے اور وہ غزنی کا باج گزار ہو گیا ہے۔ راجہ گنڈا سلطان محمود کی پیش قدمی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب سلطان اس کے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ 150 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ راجہ گنڈا نے اسی وقت گوالیار کو روانگی کا حکم دے دیا۔ وہ جب گوالیار پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ راجہ ارجن کو قنوج کے سقوط کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ پریشان بھی تھا اور بھڑکا ہوا بھی، مگر وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مہاراجہ قنوج بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ بتانے والوں نے یہی بتایا تھا کہ جب قنوج کا محاصرہ ہوا تھا، قلعے میں فوج بہت تھوڑی تھی اور مہاراجے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کوئی مقابلہ بھی نہ ہوا۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے اور شہر اور مندروں کی تباہی شروع ہو گئی۔ کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے مل کر مشترکہ منصوبہ بنایا کہ سلطان محمود پر جاسوسوں کے ذریعے نظر رکھی جائے کہ وہ آگے بڑھتا ہے یا قنوج میں رہتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ قنوج میں رکتا ہے تو اس پر وہیں حملہ کیا جائے، اور اس حملے میں لاہور کے راجہ بھیمپال نڈر کی فوج کو بھی شامل کیا جائے۔ مہاراجہ کلنجر ابھی گوالیار میں ہی تھا کہ قنوج کے راج دربار کا ایک اعلیٰ رتبے کا آدمی کلنجر کے راستے گوالیار پہنچا۔ کلنجر میں اسے بتایا گیا تھا کہ مہاراجہ گنڈا گوالیار میں ہے۔ اس آدمی نے دونوں مہاراجوں کو بتایا کہ مہاراجہ قنوج محاصرے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ غزنی کا سلطان محمود آیا تو اس نے خزانہ کھلوایا۔ خزانہ بالکل خالی تھا۔ مہاراجہ کے گھر کے ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ بھی غائب تھے۔ قلعے میں فوج بھی پوری نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراجہ راجیہ پال دشمن کو دیکھے بغیر غائب ہو گیا تھا، مہاراجہ گنڈا نے کہا، اور وہ فوج کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کیا ہندو جاتی اس کا گناہ معاف کر دے گی؟ راجہ ارجن نے غضبناک آواز میں کہا۔ کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گیا کہاں ہے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، اس آدمی نے جواب دیا، اور دوسری خبر یہ کہ سلطان محمود غزنی چلا گیا ہے اور اس کی فوج کچھ ساتھ لے گیا ہے، کچھ قنوج میں چھوڑ گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مہاراجہ راجیہ پال نے سلطان محمود کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر لیا ہو؟ راجہ ارجن نے پوچھا، اور سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوج جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے ضرورت کے وقت سلطان کو دے دے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، مہاراجہ گنڈا نے کہا۔ راجیہ پال کو ہم سارے ہندوستان کی عزت کا رکھوالا سمجھتے تھے، مگر وہ بزدل نکلا۔ متھرا، مہابن، بلند شہر اور منچ کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں۔ لاہور کے راجہ بھیمپال نڈر پر نظر اٹھتی ہے، مگر وہ غزنی والوں کا باج گزار ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مگر ہم یہاں بیٹھے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے، راجہ ارجن نے کہا۔ ہمیں اپنے دیس اور اپنے مذہب کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا ہوگا۔ مسلمانوں کو ہم اتنی آسانی سے ہندوستان کی حکمرانی نہیں لینے دیں گے۔ مسلمانوں کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے مذہب کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مورخین نے، جن میں گرویزی، ابن الاسیر، سمتھ اور فرشتہ قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں نے سلطان محمود کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا اور ان کے درمیان یہ طے پایا کہ معلوم کیا جائے کہ مہاراجہ قنوج کہاں ہے، اور راجہ بھیمپال نڈر کے ہاں ایلچی بھیجا جائے کہ وہ سلطان محمود کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ اسے فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ سلطان محمود غزنی چلا گیا اور قنوج کا قلعہ اپنے ایک سالار ابو القدر کے حوالے کر گیا تھا۔ غزنی کی تاریخ میں 2 سالاروں کو زیادہ شہرت ملی ہے۔ ایک ابو عبداللہ بن محمد التائی تھا اور دوسرا ارسلان جاذب۔ ابو القدر کا ذکر بہت کم آیا ہے، لیکن قنوج میں اس نے ایسے دفاعی انتظامات کیے اور انتظامیہ کا ایسا ڈھانچہ بنایا کہ قنوج کو اس نے محفوظ کر دیا تھا۔ مہاراجہ قنوج کا سراغ لگانا ناممکن نہیں تھا۔ اسے پنڈت نے اژدھے سے ڈرایا تھا اور اس پر اس لیے بھی خاموشی طاری ہو گئی تھی کہ اس کی پسندیدہ رقاصہ کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔
اس کا بیٹا لچمن پال اس کے پاس غار میں جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ اسے باری کو راجدھانی بنانے کی اجازت دی جائے، وہاں وہ تیاری کر کے سلطان محمود کو قنوج سے نکالے گا اور شکست کا انتقام لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور، کلنجر اور گوالیار کے مہاراجوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سلطان محمود تمہیں نئی راجدھانی آباد کرنے دے گا؟ راجیاپال نے کہا۔ اس کے جاسوس دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم باری میں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو کیا ہم جنگلوں میں چھپے رہیں گے؟ لچمن پال نے پوچھا۔ میں نے ایک محفوظ طریقہ سوچا ہے، راجیاپال نے کہا۔ میں قنوج سلطان محمود کے پاس چلا جاتا ہوں، اسے اس پر راضی کر لوں گا کہ مجھ سے تاوان لے لے اور میں اس کا باج گزار بھی رہوں گا، اور وہ مجھے باری کو راجدھانی بنانے اور فوج تیار کرنے کی اجازت دے دے۔ میں اس کے ساتھ معاہدہ کر لوں گا کہ اس کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا اور اسے بوقت ضرورت فوج بھی دوں گا۔ نہیں، لچمن پال نے کہا، آپ کا جانا ٹھیک نہیں، آپ کا جانا ٹھیک نہیں۔ آپ اس پہلو پر غور کر لیں کہ سلطان محمود آپ سے خزانہ مانگے گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو قتل کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو آپ پر بھروسہ نہیں۔ آپ کے دماغ پر غزنی کا سلطان اتنا زیادہ سوار ہو گیا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ تو کیا میں تم سب کا قیدی ہو گیا ہوں؟ مہاراجا نے پوچھا۔ پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ آپ پر کسی شیطانی روح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ اس کے بیٹے لچمن پال نے کہا، یہ سایہ نرتکی کی جان کی قربانی سے ہٹ جائے گا۔ پنڈت جی مہاراج کہتے ہیں کہ بھگوان جب کسی پر قہر برسانے پر آتے ہیں تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب سے گمراہ کرتے ہیں۔ مذہب مذہب مذہب، راجیاپال نے طنزیہ کہا۔ میں مذہب سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی کا قیدی نہیں۔ تم جاؤ، باری چلے جاؤ، راجدھانی آباد کرو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے جانشین ہو، میں تمہاری حفاظت کے لیے جو بہتر سمجھوں گا کروں گا۔ پنڈت نے اپنا خیمہ اب دور نصب کرایا تھا۔ مہاراجا کی طرح اس کا خیمہ 3 خیموں پر مشتمل تھا۔ ایک کو اس نے عبادت گاہ بنا رکھا تھا، اس کے خیمے میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے جب رقاصہ نندیا کو اپنے ہاں بلایا تو وہ حیران ہوئی کہ پنڈت نے اسے کیوں بلایا ہے۔ وہ کسی رقاصہ کے ساتھ بات تک نہیں کیا کرتا تھا۔ نندیا اس کے خیمے میں چلی گئی۔ تم پاپ کی چلتی پھرتی مورتی ہو، پنڈت نے کہا۔ تم مر جاؤ گی تو لومڑی یا گیدڑ کے روپ میں دوسرا جنم لوگی۔ تمہارا وہ جنم دکھوں سے بھرا ہوگا، تمہاری روح بھٹکتی اور روتی رہے گی۔ تم پہلے جنم کو یاد کر کر کے بہت اذیت اٹھاؤ گی، لیکن ہر ہر مہادیو تم پر معلوم نہیں کیوں مہربان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمہیں اپنی پتنی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دیوتا کی خواہش حکم ہوتا ہے۔ نندیا، تم اس جیون کو نہیں چھوڑنا چاہو گی، لیکن تم خوش ہو جاؤ کہ تم آکاش کی رانی بنو گی۔ وہ کس طرح مہاراج؟ ہم تمہیں دیوتا کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں، پنڈت نے کہا۔ چاند کی 12ویں رات دیوتا تمہیں لینے آئیں گے۔ تمہارا خون اس زمین پر بہہ جائے گا، کیونکہ یہ خون پاک نہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں مہاراج، نندیا نے گھبرا کر کہا۔ آپ میری گردن کاٹ دیں گے۔ نہیں مہاراج، میں یہ موت نہیں مرنا چاہتی۔ تمہیں مرنا ہوگا نندیا، پنڈت نے کہا۔ اپنے مذہب اور اپنے مہاراجا کی خاطر تمہیں جان دینی ہوگی۔ نوجوان رقاصہ نے بھاگ جانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ پنڈت نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا، تم دیوتاؤں کی خواہش کو ٹھکراؤ گی تو تمہارا یہ حسین چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا، آنکھیں سفید ہو جائیں گی اور کمر جھک جائے گی۔ تم مہاراجا کے قابل نہیں رہو گی، وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ دیوتا آ گئے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جو خیمہ ہی تھا۔ اس نے ایک جگہ خشک گھاس ڈال رکھی تھی۔ لکڑی سے گھاس ہٹائی تو ایک گڑھا نظر آیا۔ پنڈت نے نندیا کو آگے جا کر گڑھا دکھایا۔
اس میں ایک اژدہا کنڈلی مارے ہوئے تھا، اس پر رسا لپٹا ہوا تھا۔ نندیا کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی، یہ ہیں دیوتا جو ہمارے مہمان ہیں، کیا آپ مجھے اس گڑھے میں پھینک دیں گے؟ نندیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پنڈت نے ایک پھول رقاصہ کی ناک سے لگا دیا اور کہا کہ اسے سونگھو، یہ مہادیو کا تحفہ ہے۔ رقاصہ نے پھول سونگھا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ڈولنے لگی۔ پنڈت نے اسے تھام لیا اور دوسرے خیمے میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر اس نے جا کر اژدہے پر گھاس بکھیر کر اسے چھپا دیا۔ 2-3 راتیں گزر گئیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی سایہ بن کر دبے پاؤں خیموں کے ساتھ ساتھ چلتا اور رکتا تھا۔ ایک رات وہ پنڈت کے خیمے کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور بیٹھ کر کان خیمے کے ساتھ لگا دیے۔ وہ خیمے کے ارد گرد رینگتا رہا اور رینگتا ہوا پرے چلا گیا۔ اگلی رات وہ مہاراجا کے خیموں کے قریب چلا گیا۔ للکار سنائی دی، کون ہے؟ یہ سایہ سا وہیں سے غائب ہو گیا۔ اندھیرے میں سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو اس کے قریب سے گزر کر زمین میں جا لگا۔ وہ چوپایوں کی طرح جھاڑیوں میں چلا گیا جہاں سے گیدڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ محافظوں نے کہا گیدڑ ہے، انہوں نے تلاش ترک کر دی۔ چند روز بعد مہاراجا راجیاپال نے 2 آدمی بلائے۔ دونوں اعلیٰ حکام تھے اور اس کے معتمد۔ انہوں نے ہر حال میں مہاراجا کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھی انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہر مصیبت میں اور اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ قنوج جا کر سلطان محمود کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ مہاراجا باجگزار بن کر باری کو آباد کرنا چاہتا تھا، لیکن پنڈت، اس کی رانی اور اس کا بیٹا اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ مہاراجا نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر بالکل معمولی سے کپڑے پہن لیے۔ ایسا ہی لباس اپنے دونوں ساتھیوں کو پہنایا، سر اور چہرے پر گرد ڈال لی۔ وہ تینوں جب یہ بھیس بدل رہے تھے، اس وقت پنڈت اس کے خیمے میں آیا، لیکن اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس نے تینوں کو بھیس بدلتے دیکھا تو اسے شک ہوا۔ وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ مہاراجا کا خیمہ سب سے الگ تھلگ اور دور ہٹا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دوسری طرف جدھر ویرانہ تھا نکل گئے۔ قنوج کی طرف جانے کے لیے جنگل میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو چٹانوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ وہاں گھنے پودے اور درخت تھے۔ تینوں سوار ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر خیمہ گاہ سے اوجھل ہو گئے اور اطمینان سے چلنے لگے۔ وہ جب 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو مہاراجا کا گھوڑا جو آگے جا رہا تھا رک گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا کہ گھوڑے نے سانپ دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں دوسرے 2 گھوڑے بھی رک کر کانپنے لگے۔ گھوڑا اگر سانپ کو دیکھ لے تو بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے یا ایک جگہ رک کر کانپنے لگتا ہے۔ جھاڑیوں میں سے ایک گونجدار اور بھاری سی آواز سنائی دی، واپس جاؤ، دل کے ارادے دل میں مار دو، واپس جاؤ، جہاں جا رہے ہو وہاں ذلت کی موت ہے۔ یہ آواز رک رک کر آتی تھی اور اس کے ساتھ دھیمی سی آواز میں گھنٹیاں بجتی تھیں۔ ان کے بجنے کا خاص انداز تھا جس سے ہر ہندو واقف تھا۔ ایسی گھنٹیاں مندروں میں بجا کرتی ہیں۔ یہ آواز کسی انسان کی معلوم نہیں ہوتی، مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا۔ اچانک ایک گھنے پودے میں سے ایک اژدہا کا سر نظر آیا۔ اژدہا آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ تینوں گھوڑے بت کے اور پیچھے کو بھاگ اٹھنے کے بجائے دائیں بائیں ہو کر سرپٹ دوڑ پڑے اور بکھر گئے۔ گھوڑے بے لگام ہو گئے تھے۔ تینوں ماہر سوار تھے۔ انہوں نے دماغ حاضر رکھے اور گھوڑوں کو تھک جانے تک دوڑنے دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اژدہا ایک اور جھاڑی میں چلا گیا۔ ایک گڑھے میں سے جس پر ہری جھاڑیاں اور گھاس تھی، پنڈت نے سر نکالا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اوپر آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا جیسے اسے 3 سوار نکل جانے کا افسوس ہوا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہیں کھڑا رہا۔ کہیں سے ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ پنڈت اسے پہچانتا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر محافظ تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور بولا، نندیا کہاں ہے؟
تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پنڈت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مہاراجا سے کہہ کر قتل کرا دوں گا۔ تمہاری اور مہاراجا کی جانیں ہمارے قبضے میں ہیں، محافظ نے کہا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے نندیا کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں اس کی قربانی نہیں دوں گا، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے پنڈت۔ پنڈت اسے دیوتاؤں کے قہر سے ڈرانے لگا۔ قریب کی ایک گھنی جھاڑی سے جو پنڈت کے پیچھے تھی، ازدے نے سر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے دیکھا مگر پنڈت کو خبردار نہ کیا۔ ازدے نے جھپٹ کر پنڈت کی ران منہ میں لے لی۔ پنڈت نے چیخ ماری۔ ازدے نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ ازدہ مگرمچھ کی طرح شکار کو چباتا نہیں، سالم نکلتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ پنڈت نے چیخ چیخ کر محافظ سے کہا، اسے کاٹ دو، اسے تلوار سے کاٹ دو۔ یہ تمہارا دیوتا ہے پنڈت، محافظ نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ کب سے تمہاری قید میں ہے۔ میں مہاراجا کا وفادار ہوں، تمہارا نہیں۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہارا دیوتا ہمارے مہاراجا کو روک نہیں سکا۔ مجھے اس سے چھوڑاؤ، آگے آؤ، پنڈت چلا رہا تھا۔ نندیا کہاں ہے؟ بتا دوں گا، پنڈت نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے کاٹ دو۔ نندیا کہاں ہے؟ محافظ نے کہا۔ وہ تمہارے لیے ناچنے والی ایک بے معنی لڑکی ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ وہ یتیم لڑکی ہے جسے میرے ماں باپ نے پالا پوسا اور مہاراجا کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں اس کی خاطر مہاراجا کے پاس آ گیا۔ میں نے مہاراجا کو تیر اندازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں مہاراجا کا کم اور نندیا کا محافظ زیادہ ہوں۔ میرے خیمے سے 200 قدم پورب میں چلے جانا، پنڈت نے کہا۔ وہاں 2 ٹیلوں کے درمیان جاؤ گے تو دائیں ٹیلے میں ایک شگاف دیکھو گے، اس میں چلے جانا۔ آگے گف ہے، بہت سجی ہوئی جگہ ہے، تم بھی وہیں رہنا چاہو گے، تمہیں نندیا وہیں ملے گی۔ آگے آؤ بدبخت، مجھے اس سے چھڑاؤ۔ تم اپنی ریاکاری کا شکار ہو رہے ہو، محافظ نے کہا۔ تمہاری اپنی فریب کاریاں تمہیں نکل رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ازدھا ہے، دیوتا نہیں۔ محافظ نے قہقہا لگایا اور تلوار نیام میں ڈال کر وہاں سے اسی سمت دوڑ پڑا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی۔ ازدھے نے پنڈت کو زمین پر بار بار پٹخا اور اس کی ران چھوڑ کر اس کا سر اپنے منہ میں لے لیا۔ پنڈت بے ہوش ہو چکا تھا۔ ازدھا اسے اچھال اچھال کر نگلنے لگا۔ ادھیڑ عمر محافظ نے گھوڑا کہیں دور کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جو اسے پنڈت نے بتائی تھی۔ نشانیاں بڑی صاف تھیں۔ وہ ٹیلے کے شگاف میں داخل ہوا۔ آگے خاصی کھلی گفت تھی جس کے فرش پر مخمل جیسا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ کچھ مورتیاں رکھی تھیں اور لوبان سلگ رہا تھا۔ نوجوان رقاصہ نے محافظ کو یوں دیکھا جیسے اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ محافظ پرانی عمر کا تجربے کار آدمی تھا۔ اسے شک ہوا کہ نندیا کسی دوائی کے اثر میں ہے، ورنہ یہاں سے اکیلی کہیں نکل جاتی۔ محافظ نے نندیا کو بلایا تو وہ مسکرائی۔ محافظ نے وقت ضائع نہ کیا، وہ تنومند آدمی تھا۔ اس نے نندیا کو اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا اور باہر لے جا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ خود بھی سوار ہوا اور جنگل کو نکل گیا۔ مہاراجا راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پنڈت کے خیمے میں گیا، پنڈت وہاں نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پنڈت نے نندیا کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہاں گیا تو وہاں نندیا نہیں تھی۔ واپس خیمہ گاہ میں آیا تو ایک ملازم نے اسے بتایا کہ پنڈت کو اس نے فلاں طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ بہت بڑی گٹھڑی کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ لچمن پال ادھر گیا، اسے گٹھڑی گھسیٹنے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ نشان اسے وہاں تک لے گئے جہاں ازدہ پنڈت کو آدھے سے زیادہ نکل چکا تھا۔ پنڈت کی ٹانگیں ازدہ کے منہ سے باہر تھیں۔ لچمن پال نے تلوار نکالی اور ازدہ کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، مگر پنڈت جس شکنجے میں آ چکا تھا اس سے نہ نکل سکا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، کبھی کا مر گیا تھا۔ لچمن پال نے دیکھا کہ وہاں ایک موٹا کپڑا پڑا تھا اور ایک رسا بھی تھا۔ اس نے رسے کا یہ ٹکڑا پہچان لیا۔ جس رات ازدہ غار میں آیا تھا
لچمن پال وہیں تھا۔ رسے کا یہ ٹکڑا اسی نے پنڈت کو دیا تھا۔ اس نے ازدہ کو بھی پہچان لیا، لیکن سمجھ نہ سکا کہ یہ قصہ کیا ہے اور کیا ہوا ہے۔ مہاراجہ راجیہ پال بہت دور جا کر اپنے ساتھیوں سے ملا۔ ان کے گھوڑے بے لگام اور سرپٹ دوڑ دوڑ کر شل ہو گئے تھے۔ اس سے سواروں کو یہ فائدہ پہنچا کہ پورے دن کی مسافت آدھے دن میں طے ہو گئی۔ وہ قنوج کی طرف صحیح سمت پر جا رہے تھے۔ محافظ دن بھر نندیا کو لیے لیے پھرتا اور اسے دوائی کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ شام کے بعد نندیا اپنے آپ میں آنے لگی۔ اس نے اس طرح باتیں کی جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ پنڈت نے کسی دوائی کے ذریعے سے اس کے دماغ کو معاف کر رکھا تھا۔ اسے اتنا ہی اچھی طرح یاد تھا کہ پنڈت نے اسے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس کی جان کی قربانی دے گا۔ باقی سب باتوں کو وہ خواب کی باتیں سمجھتی تھی۔ پنڈت خود دیوتا کا نوالا بن گیا ہے، محافظ نے کہا۔ اس نے ایک اژدھا پکڑ رکھا تھا۔ اس سے وہ مہاراجہ کا راستہ روکنا چاہتا تھا، مگر اژدھے نے اسی کو نگل لیا۔ مہاراجہ کہاں ہیں؟ قنوج گئے ہیں، محافظ نے جواب دیا۔ مسلمانوں سے صلح کریں گے۔ مسلمانوں سے صلح کرنے گئے ہیں، نندیا نے حیران ہو کے کہا۔ ہاں، ان کی سلامتی اسی میں ہے۔ میری طرح وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ پنڈتوں کا یہ مذہب ان کا اپنا فریب ہے اور میدان جنگ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مہاراجہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو ہمارے دیوتاؤں نے ان کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ تم بھی اپنے مذہب کے خلاف ہو گئے ہو؟ نندیا نے پوچھا۔ ہمارا مذہب کیا ہے نندیا؟ اس نے جواب دیا۔ راجوں مہاراجوں کو خوش کرنا اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا ہمارا مذہب ہے، مگر یہ باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ جائیں کہاں۔ کلنجر قریب ہے، 1.5 دن کا سفر رہ گیا ہے۔ وہاں کے دربار میں تمہیں اور اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ کسی نے قبول کر لیا تو وہیں رہیں گے، نہیں تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے وہ رات سفر میں گزاری۔ اگلی صبح وہ کلنجر کے قریب پہنچ گئے تھے اور اس صبح مہاراجہ راجیہ پال قنوج میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ساتھی ساتھ تھے۔ تینوں کے حلیے عام سی قسم کے مسافروں جیسے تھے۔ مہاراجہ نے اپنی راجدھانی دیکھی تو اسے دھچکا سا لگا۔ شہر اجڑا اجڑا تھا اور بعض مکان جلے ہوئے تھے۔ مہاراجہ آگے بڑھتا گیا اور بڑے مندر کے سامنے گھوڑے سے اترا۔ کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ وہ مندر کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ مندر خاموش تھا، وہاں بدبو سی تھی، یہاں تو خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اندر گیا تو مندر ویران تھا، نہ کوئی بت نہ مورتی، یہ تو اجڑی ہوئی سرائے لگتی تھی۔ وہ اندرونی کمروں میں گیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا، اس نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا یہ دیوتاؤں کا قہر ہے کہ ہم اجڑے، ہمارا شہر اجڑا؟ کیا یہ میرا جرم ہے؟ میں نہیں جانتا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یہاں تو بھجنوں میں دیوتاؤں کے ساتھ میرا نام بھی لیا جاتا تھا۔ سچا وہ خدا ہے جو بھجنوں اور گھنٹیوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے عقب سے آواز آئی۔ مہاراجہ نے گھوم کے دیکھا۔ ایک آدمی اس کی زبان میں بول رہا تھا۔ کیا قنوج کا مہاراجہ اپنے جاہو جلال کے اور اپنے باطل مذہب کے کھنڈرات دیکھ رہا ہے؟ کیا مہاراجہ عبرت حاصل کرنے آیا ہے؟ اوہ تم سنگرام، مہاراجہ نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے پوچھا۔ تم یہیں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ جو لوگ بہروپ میں آتے ہیں انہیں اصلی روپ میں لانے کا کام کرتا ہوں، سنگرام نے کہا۔ میں اب سنگرام نہیں، عثمان ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے غدار کہہ سکتے ہیں، مگر مہاراجہ خود ہی قوم سے غداری کر جائے تو؟ میں کسی کو غدار کہنے نہیں آیا، مہاراجہ نے کہا۔ غزنی کے سلطان سے ملنے آیا ہوں۔ سلطان غزنی جا چکا ہے، عثمان نے کہا۔ یہاں سالار ابو القدر سلجوقی ہے، اس کے پاس لے چلو۔ سالار ابو القدر سلجوقی کو جب بتایا گیا کہ یہ شخص مہاراجہ قنوج ہے تو اس نے یقین نہ کیا۔ اسے یقین دلایا گیا تو اس نے پوچھا کہ مہاراجہ کیوں آیا ہے؟
سلطان کی اطاعت قبول کرنے آیا ہوں۔ مہاراجہ نے کہا، آپ چاہیں تو مجھے قید کر لیں، چاہیں تو قتل کر دیں۔ میں ایک مہاراجہ کو اس حلیے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ابو القدر سلجوقی نے کہا، اگر آپ کے کپڑے خون سے آلود ہوتے تو میں اور زیادہ خوش ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں، مگر آپ میرے پاس آ گئے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ابو القدر نے حکم دیا، مہاراجہ کو غزنی کے عمرہ کا لباس پہنا کر لایا جائے اور ان کے ساتھیوں کو عزت سے رکھا جائے۔ کچھ دیر بعد مہاراجہ نہا دھو کر نہایت اچھی پوشاک میں ابو القدر کے سامنے آیا۔ ابو القدر نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کیا ہے جس کے بلبوتے پر وہ اپنے آپ کو قیدی نہیں سمجھتا اور اطاعت قبول کرے گا۔ آپ کو یہاں خزانہ خالی ملا ہوگا۔ مہاراجہ راجیاپال نے کہا، وہ تمام خزانہ میرے پاس ہے۔ میرے پاس باری نام کی ایک اور جگہ ہے اور وہاں کچھ فوج بھی ہے۔ اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ باری میں مجھے اپنی ریاست قائم کرنے دیں گے تو میں تاوان بھی ادا کروں گا اور باج بھی، اور میں دوستی کا معاہدہ بھی کروں گا۔ آپ بھاگے کیوں تھے؟ ابو القدر نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، مہاراجہ نے کہا، کیونکہ یہ خوشامدی ہوگی۔ میں نے اپنے دیوتاؤں کی بھی کبھی خوشامدی نہیں کی۔ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ میں مذہب کے نام سے بیزار ہوں، مہاراجہ نے جواب دیا۔ میں آپ کے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ کسی دن میرا دل مجھے کہے گا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن ابھی آپ میری درخواست پر غور کریں۔ میں سلطان غزنی کے نام پر آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں، ابو القدر نے کہا۔ آپ اپنی ریاست قائم کر لیں۔ میرے کچھ عسکری حکام باری جا کر جائزہ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تحریری معاہدہ ابھی ہو جائے گا۔ تاوان اور باج سلطان غزنی مقرر کریں گے۔ قاصد آج ہی روانہ ہو جائے گا۔ ادھر نیندیا اپنے محافظ کے ساتھ کالنجر پہنچ گئی۔ محافظ نے مہاراجہ کالنجر کو یہ خبر سنائی کہ مہاراجہ راجیاپال غزنی کی اطاعت قبول کرنے کے لیے قنوج چلا گیا ہے۔ مہاراجہ کالنجر گنڈا تڑپ اٹھا۔ اس نے اسی وقت راجہ ارجن یعنی گوالیار کے نام پیغام لکھوا کر بھیج دیا، جس میں لکھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ راجیاپال کے قتل کا انتظام کیا جائے اور راجہ بھیمپال لیڈر سے مل کر سلطان محمود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔